کادحٌ کا عربی میں لفظی معنی ہے سخت محنت اور مشقت کرنے والا، جان کو جوکھوں میں ڈال دینے والا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیا دار بندہ ہے وہ اپنی دنیا بہتر کرنے یا دنیا کمانے، دنیا سنوارنے کے لیے محنت نہیں کرتا؟ بھلا جو سیاست میں بندہ ہے وہ اپنی سیاست مضبوط کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا؟ بھلا جو مل اور فیکٹری کا مالک ہے وہ اسے چلانے کے لیے محنت نہیں کرتا؟ بھلا جو دکاندار ہے وہ اپنی دکان اور اپنے بزنس اور کاروبار کو چلانے کے لیے محنت نہیں کرتا؟ لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، لوگ اپنا صحت برباد کر بیٹھتے ہیں، اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتے، اپنے کھانے اور پینے کا خیال نہیں رکھتے، اس قدر دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں۔ بس اس دنیا میں جو محنت کرنے والے ہیں وہ دو ہی گروہ ہیں، یا تو وہ ہیں کہ جن کی ایک خواہش ختم ہوئی تو دوسری شروع ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزار نکلے میرے ارمان مگر کم نکلے۔ لیکن اس خواہشات کی دنیا میں اور اس رنگ و بو کی دنیا میں اور اس کر و فر کی دنیا میں اور اس رنگ و بو کی دنیا میں بہترین کامیاب عقل مند دانا وہی شخص ہے کہ جس نے اپنی محنت، اپنی مشقت کا راستہ، اپنی محنت اور مشقت کی جو منزل ہے وہ اللہ کی طرف موڑ دی ہے۔ اس نے اپنے سارے کاموں کا اور اپنی ساری دن اور رات کی مشقتوں کا مقصود اللہ کی رضا کو بنا لیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد کیا فرمایا ہے کہ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، کہ تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے، یعنی محنتیں مشقتیں کرنے کے بعد بالآخر تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے، کوئی غفلت میں پڑا رہے یا اپنی سستی کو نہ چھوڑے، کوئی رمضان آئے اس پہ اثر ہو یا نہ ہو، یہ زندگی جس کا آغاز ہے، جس کا بچپنا ہے، جس کی جوانی ہے، جس میں توانائی اور طاقت ہے، جس میں بڑھاپا ہے، جس میں محتاجی ہے، جس میں موت ہے، جس میں جنازہ ہے، جس میں تدفین ہے، تجہیز ہے، جس میں یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھتے ہیں، کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان ہو یا کوئی کافر ہو، سب اپنے رب کی طرف ملاقات کرنے والے ہیں۔ فَمُلَاقِيهِ، اللہ کی طرف ہی سارے معاملات لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لیکن جو مومن بندہ ہے اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا احساس، اس کے خیالات کافر اور منکر سے اس لیے ممتاز ہیں، اس لیے سب سے منفرد اور پسندیدہ ہیں، کیونکہ اس نے یہ یقین کر لیا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وہ جو ایمان والے ہیں انہوں نے اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یقین کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کیے کا حساب دینا ہے، جزا و سزا کا دن ہے، کوئی مالک یوم الدین کا مختار کل ہے، اور جس نے جنت اور جہنم کی صورت میں سزا اور جزا کا ایک مقام متعین کر رکھا ہے، اور وہاں پہ اصل دن ہوگا، وہاں ہی پھر اصل نکھیڑا ہوگا، وہاں ہی پھر عدل ہوگا، وہاں کی خوشی ہمیشہ کی خوشی ہوگی، وہاں کا غم ہمیشہ کا غم ہوگا، وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور وہاں کا جو رہنا سہنا اہل و عیال گھر بار جو نعمتیں ہوں گی وہ سب ابدی اور ابد الآباد ہوں گی۔ لیکن اس دنیا میں، فانی دنیا کے اندر اور مٹ جانے والی دنیا میں جس نے جی لگا لیا، آخرت کو بھول گیا اور تیاری نہ کی، اور دن گزرتے چلے گئے اور عمر بیتتی چلی گئی، اور دن اور رات کے لمحات اور یہ گھڑیاں اور یہ مبارک دن اور رحمت کے یہ مہینے اور برکت کی یہ گھڑیاں، سعادت بھرے یہ لمحات گزرتے چلے گئے، لیکن اس نے اگر کوئی تیاری نہ کی، مرنا تو اس نے بھی ہے، ملاقات تو اس نے بھی کرنی ہے، لیکن دونوں کا جو پہلے والا کردار ہے اور جو بعد والا کردار ہے، دونوں کے نتیجے اور انجام میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو لفظ ہے نا آخر والا، اس پہ غور کیجئے، اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، فَمُلَاقِيهِ کے لفظ پہ غور کیجئے، پھر انسان کو یقین آئے گا کہ جب میں ملاقات ہی کرنے والا ہوں تو پھر اس ملاقات کی مجھے تیاری کرنی چاہیے۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے
قرآن مجید کو ذرا اٹھا کے دیکھیے، جا بجا اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ مر کے مٹی ہو کے جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، انسان ختم ہو جائے گا، پھر ہم کیسے جی کے اٹھیں گے، کیسے حساب و کتاب ہوگا؟ اللہ نے اس کا جواب ہی کیا دیا ہے خوبصورت، فرمایا کہ جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ کیا دوبارہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ الیس اللہ بقادر علی ان یخلق مثلہ، کیا اللہ رب العزت اس مخلوق کو، اس خلقت کو، اس تخلیق کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق لانے پر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ وہ اللہ کے جس نے آسمان سے بارش کا پانی برسایا، بنجر زمین کو آباد فرمایا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے، پھر کوپر نکلتی ہے، لہلہاتی کھیتی بنتی ہے، تناور درخت بنتا ہے، پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جب کھیتی پک جاتی ہے پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر بس الگ کر دیا جاتا ہے، اس کا بیج اور اس کا اناج الگ کر دیا جاتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ ایک وقت کے بعد کوئی فصل باقی نہیں رہتی۔ یہی دنیا ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے، یہی زندگی اور اس کی حقیقت ہے، اور یہ ہر روز کے جو اعلانات اور فوتیدگیاں ہیں یہ سب کی سب اس بات کی شاہد ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَمُلَاقِيهِ، کہ تم اس رب سے ملاقات کرنے والے ہو۔ لیکن فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قرآن مجید کا جو مضمون ہے نا، اس کو اللہ رب العزت نے ایک اور انداز میں دوسری جگہ پر بھی یوں ذکر کیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور اس کا بچپنا بھی مشقت میں، اس کی پیدائش بھی مشقت میں ہوئی، اس کے اوپر جب ذمہ داریاں پڑی پھر بھی مشقت، جب یہ بڑھاپے میں گیا پھر بھی مشقت تو سہنی ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس امتحان کی دنیا میں ہر کسی کا کسی نہ کسی صورت میں امتحان تو ہو ہی رہا ہے، لیکن کیا ہی خوبصورت ہے وہ انسان کہ جس نے اپنے امتحان کو اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت پانے کے لیے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری پر کھپا دیا اور لگا دیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جانا یہ نجات کی، یہ کامیابی کی، یہ اللہ کی جنت کی، یہ نفس مطمئنہ کی نشانی ہوگی، اور فرمایا کہ اس کا حساب ہوگا تو بڑا آسان سا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول آسان حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ العرض ہوگا، پیشی ہوگی، اللہ پوچھے گا، اور پوچھنے کے بعد اللہ رب العزت جیسے کہتا ہے نا کھاتا پورا کرنا ہے، کھانا پوری کرنی ہے، اللہ اپنے بندے سے پوچھیں گے، اللہ رب العزت کو سب علم ہوگا، بندے کے جتنا بھی کردار ہے، بندے کا دنیا میں جتنا بھی عمل ہوگا، جتنا بھی جو ہے وہ اس کا نامہ اعمال ہوگا، سارا حساب و کتاب کھلا ہوگا، یہ بندے کی جتنی بھی ڈائری ہوگی سب لکھی ہوئی موجود ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت آسان حساب کے ساتھ یعنی پیشی کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ وہ جن کا مؤاخذہ ہوگا، جن کی گرفت ہوگی وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ من نوقش حسابہ فقد عذب، جن کے حساب کے اندر یہ پوچھ لیا گیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا، بس جس کے حساب کرتے ہوئے کیوں کا لفظ آ گیا بس اس کی گرفت ہوگی، وہ جہنم اور حاویہ میں چلا گیا۔ فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، آسان حساب ہو گیا، آنکھ جھپکنے کے برابر بجلی سے بھی زیادہ تیز اللہ رب العزت کی توفیق اور مدد اور رحمت کے ساتھ یہ پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب جنت میں جائیں گے جو دنیا میں ان کی بیویاں تھیں نا وہ جنت میں پہلے ہی ان کا انتظار کر رہی ہوں گی، یا پھر اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جنت کی حوریں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے اہل کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا خوشی خوشی کے ساتھ۔
خوشی سے مارے ہوئے لوٹے گا۔ جیسے کسی بندے کی دہاڑی لگ جاتی ہے نا، دکان پہ اچھی سیل ہوگی کسی دن، اور جناب بزنس میں اچھا ایک دن جو ہے وہ پروفٹ آ گئی، بندے کا شام کا کیا عالم ہوتا ہے، جناب آج پارٹی کھائیں گے، آج جناب بہت سارا سامان گھر لے کے جائیں گے۔ جب بندہ اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو کتنا خوش و خرم ہوتا ہے۔ وہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے لیے محنتیں کی تھی، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کھپایا تھا، یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ تلاوتیں، یہ دعائیں، یہ استغفار، یہ توبہ، یہ درس و دروس، یہ قرآن مجید کے فہم اور تدبر کی یہ مجالس، عام نہ سمجھو اس کو، ایک ایک چیز کو لکھا جا رہا ہے، گنا جا رہا ہے، اور جو اس کے لیے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، جو کوششیں اور ایفرٹس کی جا رہی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت لکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں، اور نیکیوں کے نشانات اور نشان راہ کو بھی لکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا خوشی خوشی، جنت کی حوریں انتظار کریں گی، دنیا کی نیک بیویاں اس کا جنت میں انتظار کریں گی، اور یہ بڑا خوش ہوگا کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے ہمیشہ کی خوشی، یہ ہے اصل خوشی آخرت کی، اور یہ ہے اللہ کی رحمت کو پا لینے کے بعد، جسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ دنیا جو ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال ہے، یہ اولاد ہے، یہ کر و پر ہے، یہ بینک بیلنس ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن تمہیں اللہ کی اطاعت سے کبھی پھیرے نہ، اللہ کی اطاعت سے دور نہ کریں۔ دیکھو قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ کے کتنی زبردست اللہ نے ان کو بادشاہت دی، لیکن کیا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا، وہ جیسے چاہتے لوہا جو ہے وہ ویسے بن جاتا، اس سے تلواریں بناتے، زیرے بناتے، بڑے بڑے دیگچے بناتے، اور حضرت داؤد علیہ السلام، رسول کریم نے فرمایا اپنے گھر سے نکل کے سواری پر سوار ہونے تک اور سواری کے رکاب میں پاؤں رکھنے تک، فرمایا زبور کی تلاوت کرتے تھے، اتنے دورانیے کے اندر زبور کو ختم کر دیتے تھے۔ فرمایا کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو آسمان کے آسمان کے پرندے بھی، ہوا میں چلتے ہوئے پرندے بھی اپنے پروں سے ہوا میں معلق ہو جایا کرتے تھے، اور آ کے ان کے کاندھے پہ بیٹھ کر زبور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اس قدر جو لحن داؤدی اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس قدر خوبصورت آواز دی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے کیا کہنے، فرمایا کہ ایک حکومت اور طاقت اور بادشاہ، اور ایک اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت دے کر ایک نبی یہ بھی بنایا کہ جس کا زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی اطاعت، فرما برداری، شکر، عبادت، کامل بندگی اللہ کی تھی، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ ایک دوسرا نمونہ بھی ہے جو فرعون کا ہے، جو قارون کا ہے، جو نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ہے، لیکن انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کا انجام دنیا کے اندر ہی دکھا دیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بڑا مشکل ہوتا ہے نا مستقل 5 گانا نماز کی پابندی کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ جناب روزہ رکھنا، بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ رات کی تراویح اور قرآن مجید کا سننا، اور بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ جناب کسی بھی نیکی کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا، لیکن جب انسان کی نظر وہ اگلے گھر کی طرف ہو، وہ اصل ٹھکانے کی طرف ہو، وہ جسے قرآن مجید نے لحسن مآب کہا ہے، وہ جو خوبصورت بہت اچھا ٹھکانا ہے، اس پر جب نظر ہو تو پھر یہ دنیا کی مشقتیں، یہ عبادت کی ریاضتیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ نفس اور طبیعت کو ناپسندیدہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کر گزرتا ہے۔ قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کی پابندی ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لگانا اور اطاعت پہ لگانا ہو، یہ کام تو بہت مشکل ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ذرا آئیے دوسرا کردار، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا گیا، اور یہ آگے سے نہیں پکڑیں گے، شرمائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہاتھ پیچھے باندھ لیں گے اور اللہ ان کو پیچھے سے دے گا۔ یا پھر اس کا ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ ان کی مشکیں کسی ہوں گی، ان کے پیچھے سے ہاتھ بندھے ہوں گے، ان کے پاؤں میں زنجیریں اور ہاتھ میں جو ہے وہ ان کے مشکیں ان کی کسی ہوں گی، ایسے عالم کے اندر ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ قرآن بھی یہی بات کہتا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
فرمان ہوگا کہ آج مجرم الگ ہو جائیں، چور الگ ہو جائیں، کافر الگ ہو جائیں، مشرک الگ ہو جائیں، اور آج جو ہے وہ خیانت کرنے والے الگ ہو جائیں، آج جو ہے بددیانت اور بدعہدی کرنے والے الگ ہو جائیں۔ مجرم جو ہے ان کے ٹولے بنا دیے جائیں گے، اور مجرموں کو یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو ان کے چہروں سے ہی پہچان لیا جائے گا، ان کے چہروں پہ تاریکی چھائی ہوگی۔ اور قرآن نے بھی یہی بات کہی کہ ایک ان کی نشانی یہ ہوگی، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں، ان کی کمر کے پیچھے سے انتہائی تذلیل کی صورت میں دیا جائے گا۔ فسوف يدعو ثبورا، وہ ہلاکت کو پکارے گا، مر کیوں نہیں گیا، مٹی کیوں نہیں ہو گیا، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان کو دوست نہ پکڑا ہوتا، مٹی بن جاتا، اس رسول کی بات کو مان لیتا، رسول کی نافرمانی نہ کرتا، ہائے کاش، ہائے موت، مر کیوں نہیں گیا۔ یہ ساری تمنائیں اس کی پوری نہیں ہوں گی ہرگز بھی، لیکن وہ ہلاکت کو پکارے گا۔ لیکن قرآن نے کہا لا تدعوا ثبورا واحدا، ایک ہلاکت کا نہ پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو، جتنی بھی تم ہلاکتوں کو پکارو گے تمہیں پھر بھی ہلاکت نہیں ہونے والی، اس لیے کہ آج موت بھی، اس کو بھی اللہ نے ذبح کر دیا ہے۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، بھٹکتی ہوئی، بھٹکائی گئی، اور جو بالکل اللہ رب العزت نے جس کی تمازت اور جس کی تپش کو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز و تند کر دیا ہے، جب وہ اس میں داخل ہوگا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں، یہ جو جہنم میں جانے والا بندہ ہے، یہ دنیا کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش و خرم تھا، یہ دنیا میں اس کی بڑی کوٹھیاں بینک بیلنس تھے، بڑی جو ہے وہ نوکر چاکر، اور اس کا جو ہے بڑا ہی جاہو حشم تھا، اور بڑا اس کا روب و دبدبہ تھا، اور اس کے بڑے تعلقات تھے، اور اس کے جو ہے وہ اس کے بڑے اوپر تک تعلقات تھے، اور یہ سارے کے سارے دنیا کے اندر تعلقات آخرت میں کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آخرت میں کام آئے گا تو نیک عمل، آخرت میں کام آئے گا تو اچھا کردار، آخرت میں کام آئے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا، وہی نجات پائے گا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بلکہ یہ دنیا میں گمان کرتا تھا کیا مرنا، اور کون سی دنیا، مر کے مٹی، کون سی ملاقات، اور کون سا حساب، اور کون سی جنت اور جہنم، سب مولویوں کی باتیں ہیں، اور یہ مولوی ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھ لو ملحد، ابھی یہ دیکھ لو مستشرقین، ابھی یہ دیکھ لو مغرب سے متاثر طبقے کو، ابھی دیکھ لو آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر جتنے بھی استشراق سے اور مستشرقین سے متاثر لوگ ہیں، ان سب کا یہی عقیدہ ہے بنیادی طور پہ، اور قرآن نے اسی پر زور دیا ہے، اسی پر زور دیا ہے۔ اگر آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، خیانت ختم ہو جائے، آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو پھر کرپشن ختم ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیے کا جواب، اس کا احساس، یعنی جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، تو پھر انسان اپنی ذمہ داری اور اس امانت کو ادا کرنے کے لیے محنت کرے، جس امانت کو عالم ارواح کے اندر اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس امانت کو، اس توحید کی امانت کو، اس دین فطرت کو اور اس قرآن کی امانت کو میں لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اگر یہ امانت لوگوں تک نہ پہنچائی تو یہ اللہ کی عدالت میں مجرم ہوگا اور اپنے ضمیر کی عدالت میں بھی مجرم ہوگا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، تیرا رب تو خوب جانتا ہے، ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرنے والا، انسان نے جیسا کیا ہوگا ویسا ہی وہ، جیسا بویا ہوگا ویسا کاٹ لے گا، جیسا کیا ہوگا ویسا انجام بھگتے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اصحاب المیمنہ میں فرما لے، اصحاب الیمین میں شامل کر دے، اللہ اپنے ان نفس مطمئنہ والے بندوں میں شامل فرما دے، جنت جن پر واجب ہو چکی ان بندوں میں شامل فرما لے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارا ولی بن جائے۔ جب ہم زندہ رہیں تو دین توحید اور دین فطرت پر، موت دے تو اللہ توحید اور شہادت کی موت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔